ابن ذبیحین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا حیرت انگیز تاریخی واقعہ۔ جب مطلب کا یمن میں رومان کے مقام پر انتقال ہو گیا تو اس کے بعد عبد المطلب نے بنو ہاشم کے معاملات کو سنبھالا اور حاجیوں کی خدمت اور پانی پلانے کی خدمت اسی خوبی کے ساتھ انجام دی جس خوبی سے اس کام کو اس سے پہلے سرانجام دیا جاتا تھا۔ وہ یمن اور حبشہ کے بادشاہوں کے درباروں میں اپنی قوم کا نمائندہ بن گیا۔ جب عبد المطلب نے ایک خواب کی بنا پر زمزم کے کنویں کو کھودنے کا حکم دیا تو قریش نے اس کے ارادہ کی مخالفت کی۔ اس پر عبد المطلب نے منت مانی کہ جب میرے ہاں 10 بیٹے ہوں گے اور جوان ہو کر میری حفاظت اور حمایت کے قابل ہو جائیں گے تو میں ان میں ایک بیٹے کو کعبہ میں لے جا کر اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ چنانچہ جب اس کے ہاں پورے 10 بیٹے پیدا ہو گئے تو انہوں نے ہبل بت کے پاس جا کر قرا ڈالا۔ وہ بڑا بت تھا جو کعبہ کے اندر اس گڑھے کے اوپر نصب تھا جس گڑھے میں نذرانے جمع کیے جاتے تھے۔ قرا ان کے بیٹے عبداللہ کے نام پر نکلا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے۔ عبد المطلب حیرت میں پڑ گئے۔ ان کی قوم نے انہیں عبداللہ کی قربانی سے روکا اور مغیرہ بن عبداللہ مخزومی نے انہیں مشورہ دیا کہ عرافہ سے اس بارے میں سوال کیا جائے۔ چنانچہ یہ لوگ عرافہ سے خیبر کے مقام پر جا کر ملے۔ انہوں نے یہ تدبیر بتائی کہ عبداللہ کو 10 اونٹوں کے مقابلے پر رکھو اور قرا ڈالو۔ اگر قرا اونٹوں پر نکلے تو اونٹوں کو ذبح کر دو، ورنہ اونٹوں کی تعداد بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ قرا اونٹوں کے نام نکل آئے، تب اونٹوں کو ذبح کر ڈالو۔ یہ عبداللہ کا فدیہ ہوگا اور تمہارا رب بھی راضی ہو جائے گا۔ جب اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی تو قرا اونٹوں کے نام پر نکلا تو اونٹوں کو ذبح کر ڈالا۔ یہ واقعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں شمار ہوتا ہے اور ایک اور حدیث میں اسی واقعے کی طرف اشارہ آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا ابن الذبیحین۔ اس حدیث میں ذبیحین سے مراد آپ کے والد عبداللہ اور جد امجد اسماعیل علیہم السلام ہیں۔ ان دونوں حضرات کو قربان کرنے کی تیاریاں ہو چکی تھیں مگر اس کے بعد ان کے فدیے میں جانور ذبح کیے گئے۔ ابن خلدون جلد دوم صفحہ نمبر 541 سے 542 تک۔